بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ بیتی ایک لڑکی کی سچی کہانی۔ میرا نام حجاب ہے اور میں 16 سال کی ہوں۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب امی اپنے سسرال والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہمیں ایک بستی میں لے آئی تھی جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی اور تھوڑی ہی دور ایک پرانا قبرستان تھا۔ وہاں حکومت نے کچھ گھر تعمیر کروائے تھے تاکہ یہ جگہ آباد ہو سکے، لیکن قبرستان ہی قریب ہونے کی وجہ سے وہاں لوگ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے اس قبرستان کو ختم کرنے کے لیے کچھ مسائل درکار تھے، جس کی وجہ سے وہاں کا کام رکا ہوا تھا۔ امی نے ہمیں کہا کہ اب ہم یہیں رہیں گے۔ مجھ سے چھوٹی ایک 12 سال کی بہن ہے اور ابو کا کچھ سالوں پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب امی نے اچانک ہی دادی کے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا تو مجھے تھوڑا غصہ آیا، کیونکہ میرے میٹرک کے امتحان قریب تھے، لیکن امی پر ظلم ہوتا دیکھ کر میں خود بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ آر کے ہی اسکول میں داخلہ کروا دیں تاکہ میرا سال ضائع نہ ہو سکے۔ امی نے دوسرے دن ہی جا کے میرا اور میری بہن کا داخلہ سرکاری اسکول میں کروا دیا، لیکن وہ ایک بات سے ڈر رہی تھی کہ اسکول جانے کے لیے ہمیں اس قبرستان سے روز گزرنا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہاں زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی امی تھوڑا پریشان تھی کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور کچھ لوگوں کی گندی نظریں ہمارے گھر پہ ٹکی رہتی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے ہمیں اسکول جانے لگے، لیکن میں جب بھی اس قبرستان سے گزرتی تو مجھے بہت وحشت ہوتی تھی اور خود ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میری بہن کی بھی یہی حالت ہوتی، اس لیے یہ ہمارا وہم نہیں تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر امی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ ہمیں اسکول سے نہ نکلوا دیں۔ ایک دن چھوٹی بہن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو امی نے کہا کہ تم اکیلے ہی اسکول چلی جاؤ اور سنبھل کر جانا، کہیں رکنا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج مجھے اور ڈر لگ رہا تھا کہ میں اکیلی تھی۔ جلدی جلدی قبرستان سے گزرنے لگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راستہ کہاں سے ہے، کیونکہ روز ہم جس راستے سے گزرتے تھے وہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اب مجھے خوف آنے لگا، میں کیا کروں، کہاں سے جاؤں؟ میں زور زور سے روتے ہوئے قبر پر بیٹھ گئی۔ مجھے غنودگی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر خاموش رہی، لیکن جب آنکھ کھلی تو تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا اور امی مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ امی کی آواز سن کر میں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ امی نے جب دیکھا تو مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی اور اٹھا کر گھر لے گئی، لیکن اسی رات میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی قبرستان میں جا کر بیٹھ جاؤں، کوئی طاقت مجھے وہاں کھینچ رہی تھی۔ میں اٹھی اور سیدھا قبرستان کی طرف چلنے لگی۔ پیچھے سے امی نے مجھے آواز دی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے جھگڑا ہوا ہے۔ امی میرے پیچھے تیزی سے آئی اور گھسیٹ کر گھر لے جانے لگی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے امی کو اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ وہاں گھر میں چھوٹی بہن بیمار تھی، امی کے بھی کافی چوٹ آئی تھی۔ وہاں شور سن کر کچھ لوگ گھر سے باہر آئے اور امی کو اٹھایا۔ پھر امی مجھے ڈھونڈنے قبرستان گئی تو میں اسی قبر پر الٹا لیٹی ہوئی تھی اور زور زور سے کچھ گا رہی تھی۔ امی نے اٹھایا اور گھر لا کر ایک رسی سے باندھ دیا، لیکن پھر بھی میرے اندر اتنی جان آ گئی کہ میں نے رسی توڑ دی اور گھر کا سامان اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی اور ساتھ گندی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ وہاں ایک عورت کسی عامل کو بلا کر لے آئی اور اس عامل کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور کہا، تو تارے گا مجھے؟ کیا میں جانتا نہیں کہ تو ڈھونگی ہے اور روتے ہی اسی بہانے کسی عورتوں کے ساتھ راتیں گزاری ہے؟ ہا 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 ہا، چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ وہ عامل اپنا راز کھلتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ جن چلا گیا۔ امی سمجھی اسی عامل نے مدد کر دی، لیکن رات جب میں سوئی تو وہ جن پھر سے آ گیا اور امی نے مجھے ایک دوپٹے سے باندھ رکھا تھا اور میں چیخ رہی تھی۔ میری چیخ اتنی تیز تھی کہ خود میرے گلے کی کھال پھٹ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی قبرستان چلی گئی۔ پھر سب لوگ ڈھونڈنے آئے اور مجھے ایک بلیو کھاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہاں ایک نورانی بزرگ بھی تھے
انہوں نے دیکھا تو وہ جن سمجھ گیا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے۔ اب وہ مجھے بری طرح مارنے لگا۔ بزرگ نے گرج آواز میں کہا، اگر اپنی جان پیاری ہے تو بچی کو چھوڑ دے۔ لیکن نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ عیسائی تھا۔ بزرگ نے 3 بار جانے کو کہا لیکن وہ نہیں مانا، تو انہوں نے تسبیح نکالی اور پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ میں پانی لے کر مجھ پر ڈال دیا اور وہ جن اسی وقت میرے جسم سے نکل گیا۔ بزرگ نے اپنے ہاتھ میں اسی قبر کی مٹی کے اوپر پڑھ کر جن کی طرف پھینکا۔ سب نے دیکھا کہ وہاں آگ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ رات بھی ہوا میں اڑ گئی۔ امی نے وہ جگہ چھوڑ دی، اب ہم کہیں اور رہتے ہیں، لیکن ان سب میں میرا ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ اب میں بھول نہیں سکتی۔ اس چیخ سے میری آواز چلے گی۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو مزید آپ کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔